ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دنیا کی بدلتی صورتحال کے اندر آغاز میں تمہید باندھوں گا بین الاقوامی معاشی صورتحال پر، پھر اس کے بعد جائیں گے آج کے اہم موضوع پر۔ بین الاقوامی صورتحال بڑی تیزی سے ناظرین بدل رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کیا کیا توقعات رکھنی چاہیے، یہ بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلا جو کنسرن پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے ہے، وہ ہے روپے کا استحکام، ڈالر کی قدر۔ کیونکہ اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے، تو پھر پاکستان کی معیشت کے ڈائنامکس تھوڑے سے چینج ہوں گے۔ اب بھلے کی بات تو یہ ہو کہ ڈالر سستا ہو جائے، جو کہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی خواہش ہوگی، لیکن اگر ڈالر مزید مہنگا ہوتا ہے، چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، اس سے ہماری معیشت کے اوپر بہت سارے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ میں نے صبح دیکھا کہ انفلیشن نمبرز کے اوپر بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن 2-3 سال کے اندر جب سے ہم نے ڈالر کی قدر کو بڑھتا ہوا دیکھا، ہم نے دیکھا پاکستان کی معیشت پر اس کے براہ راست اثرات مرتب ہوئے اور اکانومی ہرٹ بھی ہوئی۔ ایکسپورٹرز کا میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ایکسپورٹرز کو بینیفٹ پہنچا، بار بار ہم ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں۔ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ بینیفٹ کس صورت میں پہنچا، شاید والیوم میں پہنچا ہو۔ ڈالر ویلیو کے اندر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے کنورجن پہ سمجھ نہیں آتی، تاہم پھر بھی امید ہم یہ وابستہ کر سکتے ہیں کہ ڈالر کی قدر کسی حد تک کنٹرول میں رہے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری معیشت کے لیے اچھا ہے۔ دوسرے نقطے کی جانب آتے ہیں۔ پاکستان ایک نیٹ امپورٹنگ کنٹری ہے۔ یہاں پر تقریباً ساری چیزیں ہم باہر سے ہی منگواتے ہیں۔ مقامی طور پر پیداوار ہونے والی چیزیں شاید اگر آج تخمینہ لگایا جائے تو 1/3 ہوں گی مقامی طور پر، 1/3 یا 2/3۔ تاہم مقامی اکانومی کا سائز جو ہے وہ ہماری اوورآل اکانومی کا ایک بہت بڑا شیئر ہے، لیکن چونکہ دستاویزی طور پر وہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، اس وجہ سے فیگرز، نمبرز آپس میں کچھ ٹکراؤ کا سامنا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور طے ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یا جس کی ہمارے پاس فیگرز، نمبرز موجود ہیں، اس کے حساب سے تو پاکستان کی ایکسپورٹ بہت کم اور امپورٹ اس کے قدر بہت زیادہ ہے، اور اس کے درمیان جو گیپ ہے، اس گیپ کو ہمارے ہاں ٹریڈیشنلی ریمیٹنسز نے پورا کیا ہے۔ جو ریمیٹنسز ہمیں ملتی ہیں، ان ریمیٹنسز کے ذریعے ہم اس گیپ کو پورا کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر گیپ پورا نہ ہو سکے، پھر بین الاقوامی اداروں سے پیسہ لیتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے، صرف وہ ایک چھوٹے سے گیپ کو کور کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہمارے معیشت کے اہم فیصلے کرانے پر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں۔ کرانا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نرخ بڑھا دو تو ہمیں نرخ بڑھانے پڑتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بڑھا دو تو ہمیں ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں۔ میری بات اگر 6 مہینے پہلے آپ سنتے تو آپ شاید اس سے اختلاف کرتے، لیکن آج تو بہت سارے اندرونی ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب بس بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہمارے نظام کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے، ہمارے نظام کی کیپیسٹی سے بیونڈ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آج آپ دیکھیے تو معاملات کچھ ایسے ہیں کہ کیپیسٹی سے بیونڈ ہونے کے باوجود آپ کو کمپلائی کرنا پڑے گا اگر آپ کو IMF پروگرام مزید جاری رکھنا ہے۔ اب جناب عبدالجبار میمن صاحب انجینئر اور مشہور شخصیت، سابق پاکستان سٹیل مل کے چیئرمین بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ متعدد بورڈز پر، اور نائب صدر FPCCI بھی رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز، اور بات یہی ہے کہ میں نے ان کے سامنے موضوع یہ رکھا کہ جو حکومت نے ٹیکس ریونیو اپنے لیے رکھا ہے، نان ٹیکس ریونیو رکھا ہے، اس کے متعلق یہ کیا رائے رکھتے ہیں، بالخصوص ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے پس منظر میں، اور اکنامک پالیسی کو کیسا ڈیوائز کرنا پڑے گا۔ میں چاہوں گا آپ مفصل طریقے سے ہمیں بتائیے۔ جی لیکن میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو ہم سامنے رکھیں کہ نیگوشیشنز اینڈ آؤٹ کم کے بیچ میں جو بھی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں، ان پارٹیز کو ایک ہی جہت میں کام کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ون ون سچویشن، یعنی گڈ فار بوتھ۔ یہی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اصول جو ہے وہ ہمارے نیگوشیٹرز جو ہے
وہ جب IMF کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے وقت وہ حصہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس ریونیو اینڈ نان ٹیکس ریونیو کی جو سیلنگز ہیں، اس سیلنگز کے حوالے سے وہ IMF کو اس چیز کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے، مگر ناٹ ان رائٹنگ بٹ اور ادروائز جو آپ نے بھی ٹیلی ویژن پہ ریفرنسز دیے، اخباروں نے بھی دیے، انڈر انانیمٹی ناٹ ڈسکلوزنگ دا نیم نے جو ہمیں ٹارگیٹ دیے تھے، اس کے سامنے جو ہے ہماری جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی وہ IMF کو مطلب اس حوالے سے جو ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرنے میں زیادہ کامیاب نہ رہی کہ یہ ٹارگیٹس اچیویبل نہیں ہیں۔ ریزنس ویری سمپل کہ پاکستان اس وقت اسٹرگلنگ ٹو انکریز دا ڈاکومنٹیشن، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں پاکستان اسٹل ان دی پروسیس آف ریزنگ دی لیول آف ڈیجیٹلائزیشن، ہمارے فائنانس منسٹر کہتے ہیں پاکستان اسٹل in the process of reforms and automation in FBR، یہ بھی ہمارے فائنانس منسٹر کہتے ہیں پاکستان اسٹل ان دی فائر لائن آف، جو تین چیزیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی لیکیجز ہیں، کہتے ہیں جی تھیفٹس ہیں، کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہے، تو اتنے سارے ایک کلب آف ایولز کو اگر ہم ایک جگہ رکھیں، اس کے سامنے میرا خیال ہے کہ 40% جو بڑھانے کی ٹارگیٹ کی بات ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بھی اچیویبل ہیں، اس سے زیادہ بھی کلیکٹیبل ہیں، مگر اس کے کلیکٹیبل ہونے اور اچیومنٹ کے بیچ میں جو بھی گیپس ہیں، وہ گیپس خود ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں، وہ گیپس خود جو ہے انڈر اگین انیمانٹی، یعنی بہت سے FBR کے افسران اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اچیویبل نہیں ہے اس وقت کی استعداد اور اس وقت کی کیپیسٹی کے حوالے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو کلیکشن، اگر آپ کو یاد ہوگا تو بار بار باتیں یہ کہی گئی ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس، ریٹیلنگ ٹیکس اینڈ ہول سیلنگ کے حوالے سے ابھی ہمارے پاس بے انتہا اسپیس ہے، اور اسی اسپیس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ٹارگیٹس جو سیٹ کیے گئے ہیں یہ اچیویبل ہیں۔ یہ باتیں بھی میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، راشد لنگار کہہ رہے ہیں، سبھی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے آئیں کہ اس کے بیچ میں اگر یہ گیپ ہے تو اس گیپ کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ بات آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، میں نے بھی پڑھی اور مستند ہے کہ اکتوبر میں اس ایگریکلچر ٹیکس کو ہارمونائز ہو جانا چاہیے تھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اس ٹیکس سے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن، ٹیکس ریونیو، اور وہ ایگریکلچر ٹیکس کی وصولیابی جو ہے 1 جنوری سے شروع ہونی تھی، ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی اکتوبر تک کوئی لیجسلیشنز نہیں ہوئی ہیں، اسمبلی میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلز پاس ہو رہے ہیں اس میں سیاسی نوعیت کے جو چیزیں ہیں وہ پرائرٹی پہ چلی گئی ہیں، مگر اکانومک نوعیت کی چیز جو ہے میرے اپنے خیال میں وہ اس کو ہمیشہ افضل بھی ہونا چاہیے اور اس کی پرائرٹی جو ہے نمبر 1 ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں کسی بھی اسمبلی نے، چونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ایگریکلچر چونکہ ڈومین ہے کس کی پروونشل ایک ریٹ کے حوالے سے، مگر یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی جہاں پہ بھی انکم ہوگی وہاں پہ ٹیکس ہوگا، یہ ڈومین ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اس ارینجمنٹ کی جو حکومت پاکستان چلا رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس آن گڈس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس ریونیو۔ دو باتیں ہم سنتے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ چلے جی ہم دوسری چیز کے ٹیکس ہونا چاہیے جہاں پہ انکم ہے اس کو ایگریکلچر کے حوالے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ چلے میں بھی بولنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی بھول جائیں۔ اب بات ہے کہ اگر ایگریکلچر ٹیکس جو ہے ایکسکلوسو ڈومین اگر ہے پروونسز کی تو ان کو یہ کہا گیا ہے، بلکہ یہ تو میرا خیال ہے کہ اخباروں میں ٹی ویز کے حد تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہی ہے کہ ایون IMF نے پروونشل گورنمنٹس کو بھی آن بورڈ لیا اس نیگوشیٹنگ ٹیم کے ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ کی تھی کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اس کو ٹیکس لاس کو ہارمونائز کیا جائے گا کہ یہ کلیکٹیبل بنے اسی فیشن میں جس طریقے سے آج ہو رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ کے جو شارٹ فالس ہیں جس کو تھوڑی دیر میں کہیں کہ اوور ایمبیشس ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ڈیفیشنسی لے کر بیٹھی، وہ ہے یہ ریٹیلنگ، ہول سیلنگ اینڈ آل دیٹ۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے خود
नॉन डॉक्यूमेंटेशन को प्रमोट किया है कि जनाबे वाला इतना सपोज किया जाएगा कि ये टैक्स इससे लिया जाएगा, पर यही होता रहा है कि कौन सी दुकान कहाँ पे किस बिल्डिंग में एसी है नहीं है, कुछ इफ एंड बट्स के साथ एक डिस्क्रिशन बेस्ड सिस्टम में आप मिस्टर एक्स को पिक करते हैं कि तुमने इतना देना है, वाई को पिक करते हैं तो ना, मगर उसमें थोड़ी सी अब इम्प्रूवमेंट आई थी कुछ, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने कोई एक स्लैब्स दिए। अब हमारा ख्याल ये था कि ठीक है, इस इनकम्प्लीट पूरे सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में जो भी एक कमी है, उस कमी की कंपनसेशन फिर कहीं पे एक हम कहेंगे कि उसूलों से हटकर कुछ फैसला साजी में भी शायद एक रेस्क्यू गेट नजर आता है, जो बिल्कुल ठीक था। उस सिलसिले में अगर आपको याद होगा कि इन्होंने एक कोऑर्डिनेटर भी बनाया, उस कोऑर्डिनेटर ने काफी एक डिसेंट थ्रेट्स भी दी कि जी अब ये जो है बस 1 तारीख के बाद जनाब ये एक्शंस होंगे। अब अभी तक जो है उस सिलसिले में कोई कामयाबी अगर नजर नहीं आ रही है तो मेरे अपने ख्याल में कि उसको कामयाब करने की भी जरूरत है। हमेशा ग्राउंड रियलिटीज और सर्कमस्टेंशियल वैल्यूज को किसी जगह पे भी आप कानून साजी में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लॉज इन अमेरिका, लॉज इन पाकिस्तान, conduct of ours, how should be regulated, and conduct of developed economies and more developing economies than Pakistan में laws का behavior of taking cognizance different होता है। तो मेरे अपने ख्याल में कि यहाँ पे एक जमीनी हकायक जो है उसके हवाले से थोड़ी देर के हम कहें कि लेजिस्लेटर्स, क्या सारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर क्लास के हैं? क्या सारे लेजिस्लेटर्स बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से हैं या FPCCI से हैं? मेरे ख्याल में ऐसा भी नहीं है। लेजिस्लेटर्स अगर कुछ हैं वहां पे तो थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में वो लेजिस्लेटर्स भी मौजूद हैं जो लेजिस्लेटर्स का ताल्लुक जो है इस तबकों के साथ भी है जिसको हम कहते हैं कि SME एंड इवन माइक्रो बिजनेसेस। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे समीडा भी मौजूद है, यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे दूसरे इदारे मौजूद हैं। इन सब के एक अक्यूमुलेटेड एग्रीगेट एफर्ट्स के साथ मेरे अपने ख्याल में कि हमें किसी न किसी एक मुआहदे की जरूरत है जिसमें हम एक कंप्लायंस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझा सकें कि इस कंप्लायंस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए एक लिंकेज, मैं एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूं कि यहाँ पे ये बातें भी बाजारों में हम सुनते हैं इन लोगों से जो इनके लिटरान हैं कि आज हम भर रहे हैं, ये क्या हमारे पास किसी किस्म की कोई जमानत होगी कि हमसे 10 साल पुराने रिकॉर्ड मांगे जाएंगे? ला तो मौजूद है, ला तो कहता है कि जी आज आपने रिजर्वेशन की, आपके 5 साल के रिकॉर्ड तो खुले हुए हैं। आपको आखिरी दिन भी अगर नोटिस दिया जाए किसी बहुत अच्छे टैक्स पेयर को भी तो उसको आइंदा 5 साल तक वो फिर जिंदा रहेंगे, उसके रिकॉर्ड्स जो हैं उसकी सारी जिंदगी का एक सरमाया बनकर रहेंगे। ये है हमारे टैक्स का कानून। तो वो इस सिलसिले में जब ये बातें करते हैं तो कुछ लगता है कि उनकी जो एक खदशात हैं उसको दूर करने के हवाले से कोई रियलिस्टिक या जिसको कहना चाहिए कि कंप्रोमाइज लेवल या जिसको कहना चाहिए कि एक सेलिंग वैल्यूज लेवल सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश नहीं की गई है। क्यों नहीं ये लेजिस्लेटर्स भी उतना ही फिक्रमंद रहते हैं इस मुल्क के बारे में जितना राशिद लंगड़ियार रहता है, जितना औरंगजेब रहता है? उनको भी मेरा ख्याल है कि एक रोल अपना अदा करना चाहिए। दे रिप्रेजेंट पीपल। देखें, कानून साजी करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास हक है कानून साजी का, सुप्रीम कोर्ट को भी कह देते हैं। खैर, अब इस हक के होते हुए मेरे अपने ख्याल में कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर आदमी उन लोगों को जरूर जानता है जो उसको वोट दिलाने में मुआवनत करता है। यही ग्रुप्स हैं छोटे छोटे ताजरों के, यही ग्रुप्स हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के, यही लोग हैं अब जो एक आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा, माजरत ये इसी में लुकमा देना चाहूंगा। देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपकी बातों में बहुत वजन है, लेकिन इश्यू ये है कि ये जैसे आपने कहा कि इसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, लेकिन अगर कलेक्शन कर भी ली जाए, मेरा ऐसा ख्याल है कि जो एस्टिमेट्स इस वक्त बताए जा रहे हैं उन एस्टिमेट्स के हिसाब से कलेक्शन नहीं आ सकती। इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज कर दी है। दे वांट टू गो आफ्टर बिग द बिग वंस, दे डोंट वांट टू गो आफ्टर स्मॉल वंस।
Reason is, even in retail or in industry, you must have seen their direction has changed. اور یہ جو باتیں تھی نا سر ٹیکس پیئر نان ٹیکس پیئر والی اور جہاز پہ نہیں جانے دیں گے, یہ دس از انڈیویجول انکم ٹیکس, پلیز فارگیو می. اینڈ انڈیویجول انکم ٹیکس از ناٹ سو مچ آف اے کنٹریبیوٹر ان آور کنٹری. لارج ٹیکس پیئرز پلے دا رول. دیکھیں آپ نے جو باتیں کی بالکل صحیح کی. اورنگزیب یہ کہتا ہے کہ اس وقت انڈسٹری مینوفیکچرنگ جس بوجھ کے تلے ہے اس بوجھ کو تھوڑا ریلیو کرنے کے لیے ہمیں دوسرے وینیوز تلاش کرنے ہیں. اب آپ نے جو بات کہی کہ دے ہیو پوٹینشیل فار شیور کہ ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں جو بڑے ہسٹوریکلی ایک ویوڈ ہیں, تھوڑی دیر کے لیے بگ کا لفظ بھی چلو استعمال کر لیتے ہیں اس میں, ان کے پاس پہنچ اور ان کو جو ہے اس قسم کے اوور انڈیوس یا انڈر انڈیوس یا انڈیو انڈیوسڈ وے میں ان سے تو کچھ اور پیسے لیے جا سکتے ہیں تھرو ٹیکسیشن, تھرو منی بجٹ, تھرو ادر اکاؤنٹس. تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں گے جی 13% مجھے یاد ہے, 14% بھی سیلز ٹیکس تھے, 15% بھی ہوئے, 17 بھی ہوئے, 18 بھی ہوئے, 23 تک ہوئے. مفتاح اسماعیل کے زمانے میں لیٹ می ٹیل یو some of the categories were paying 23% taxes, جس کو انہوں نے ان شیڈیولوں میں ڈالا تھا جو آتے تھے ریٹیل ٹیکسنگ میں. تو وہ آپ کی بات کو بالکل I will buy your things کے بڑی جگہوں پہ ہسٹوریکلی رجسٹرڈ لوگوں کو پاس جن کے پورے ایک اکاؤنٹس ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیسکلی کیا ہے کہ پلیز فارگیو می بٹ یور فریٹرنٹی ہیز بین ان فرنٹ. جو آپ کے بزنس مین انڈسٹریلسٹ ہیں دے ہیو بین پشنگ کہ جی ٹیکس پیئر نان ٹیکس پیئر فائر نان, مطلب ایک مختلف بحث میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا. انڈیویجول انکم ٹیکس وڈ ییلڈ ناٹ مور دین 300 بلین روپیز. دیٹس پینٹس. آپ نے اپنے لیے اتنا بڑا ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے. ڈو یو تھنک اف یو گو آل آؤٹ اینڈ کلیکٹ دس انکم ٹیکس فرام ایوری انڈیویجول ان دا کنٹری, انڈیویجول مائنڈ یو, then you will be able to collect around 300 billion rupees according to the capacity that we have right now, ballpark. تو 300 بلین روپیز کی کیا اہمیت ہے؟ تو مطلب یہ کہ now they have understood کہ یہ مطلب آپ لوگوں نے, مطلب آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کے تاجر برادری نے غلط راہ پہ لگا دیا تھا ان کو. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں تھوڑا سا چونکہ ایک اکیڈمائی وغیرہ کے ساتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹوں کے ساتھ بھی بڑا میرا تعلق ہے, تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ میرے ایک سوچ میں جو ہے وہ ایک بلینڈنگ بھی ہے کہ ہم نے بالکل غلط راستے پہ لگایا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس غلط راستے لگانے کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. جب نواز شریف کی پہلی حکومت تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایکچولی جو بجلی کے بل مہنگے ہیں یا بجلی مہنگی ہے, یہ جو چوری چکاری ہے اس میں اس کا بہت بڑا عنصر ہے. ایف آئی او کو لگا دیں, پولیس کو لگا دیں, آئی بی کو لگا دیں. آپ کو پتہ ہے دی انہیریٹڈ اسٹرکچرل ویکنیسز آف دا پاور سسٹم کے بجائے ایف آئی اے, پولیس, ہر ایل ای اے جو ہے اس کاموں میں لگ گئی. مجھے بتائیں غلط راستہ دکھایا گیا, جبکہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ 655 میگا واٹ اور 1100 میگا واٹ آف آئی پی پیز اور جینکوز کے جب کمپیئر کیے گئے تھے تو بتایا گیا تھا کہ وہ 655 ان سے بہت زیادہ مہنگے ہیں. میں اپنے فاضل مہمان سے یہی بات ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں یہ جو ٹیکس پیئر نان ٹیکس پیئر کی بحث میں لگا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ پابندی لگا دیں گے وہ پابندی لگا دیں گے. دیکھیں دنیا بھر میں انفرادی طور پر ٹیکس اکٹھا جو کیا جاتا ہے وہ کہیں پر بھی ڈیولپ ورلڈ میں چلے جائیں وہ بہت کم ہوتا ہے. تو انڈیویجول لیول کے اوپر یہ جو ٹیکس پے کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ ایک لارجر یونیورسل فینومینا سمجھا جاتا ہے. اسے ایز اے سٹیزنز ڈیوٹی تصور کیا جاتا ہے. ہم ظاہری بات ہے 24 کروڑ یا اس کے آس پاس کی عوام ہوں گے, کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ ہونے کے امکانات تھوڑے سے زیادہ ہی ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ کوالیفائی کرتے ہیں نا ٹیکس پے کرنے کے لیے ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ ایسے ہی میرے خیال ٹرمپ فگرز ہیں تو یہ بہت زیادہ اونچے بتائیں. اور چلو ٹھیک ہے اگر یہ بتا بھی دیے تو اس سے جو کلیکشن آئے گی بال پارک, میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں کہ 300 بلین روپیز سے زیادہ نہیں ہوگی. دیٹ از اف یو گو آل آؤٹ اینڈ ڈو اٹ آل آؤٹ, اس کا جو امپیکٹ ہوگا دیٹ ول بی ناٹ مور دین دس. لیکن ہمارے سارے ملک کی ریسورسز اس کام پہ لگا دی گئیں اور جو بڑے ٹیکس, اب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا
لیکن ایسے لوگ جن سے ٹیکس لینا چاہیے لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے، ان کے متعلق بات کر رہے تھے انجینئر صاحب، ہمیں بتا رہے تھے. انجینئر صاحب ذرا اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیے گا. جی دیکھیں جی، اب جو بات ابھی آپ نے کی ہے وہی پوٹینشیل 350 400، تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. میں اس وقت ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر خود میں نے آپ کو سرکار کے اس جہد کے بارے میں آگاہی دی جو انہوں نے شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آئی ایم ایف کو یہ کہہ کر سیٹسفائی کیا کہ یہ اچیویبل ہے، کیونکہ ہم ایگریکلچر، ریٹیلنگ، ہول سیلنگ اور باقی جو شعبے رہ گئے ہیں اس کو ہم لے رہے ہیں سسٹم کے اندر. اب ہم آگے چلیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے فائنانس منسٹر نے ایک اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا جس میں ٹی وی پہ اس کی کافی تشریح، اس کی پریزنٹیشن میرے پاس بھی ہے، وہ میں نے 2-3 دفعہ اس کو پڑھا ہے. انہوں نے ایک بڑا کلیئر، مطلب ان کے اپنی کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شعبے جو ہیں نا وہ ہمیں انڈر ٹیکسیشن کے زمرے میں آتے ہیں. کتنی ایل ایس ایم ہے مجھے بتائیں. ایل ایس ایم یعنی ایل ایس ایم ٹیکسٹائل سے لے کر سیمنٹ سے لے کر آپ کے نیم اینی ایل ایس ایم گروپ جو اس میں نہیں تھا، جس کے متعلق بتایا گیا کہ یہاں پہ انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے سیلز کی. آپ میں نے ضرور، میرا خیال ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کے پاس وہ پریزنٹیشن نہیں ہے تو میں آپ کو کمپلیمنٹری وہ پریزنٹیشن دیتا ہوں، دیکھ لیں، اس میں کچھ فگر ورک بھی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل ایک انویسٹیگیشن، یعنی ٹیکس کو صرف ایک انویسٹیگیشن ٹارگیٹ ہی رکھیں اپنے لیے کہ جو بھی ہیں وہ چور ہے، جو بھی ہے وہ انڈر رپورٹنگ کر رہا ہے، جو بھی ہے وہ کم ٹیکس بھر رہا ہے، اگر اس کو ہم نے ٹارگیٹ رکھا تو میرے اپنے خیال میں کہ ہماری وہ اچیومنٹ جو میرا خیال ہے کہ ایک جسٹ اینڈ فیئر ہونی چاہیے کہ تمام لوگ جو ٹیکسیبل انکم کے زمرے میں جو بھی اسٹیٹ بتاتی ہے ان اکارڈنس وتھ دی انفلیشنری. دیکھیں دنیا میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کینیڈا میں فار ایگزامپل انفلیشن بڑھتی ہے تو لوگوں کو سیلس ٹیکس کے مد میں پیسے جو اس مہینے واپس کیے جاتے ہیں اس سے زیادہ واپس کیے جاتے ہیں ان اکارڈنس وتھ دی سیلری انکم. اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے لیکن ایک چیز کی وضاحت آپ نے نہیں کی. دیکھیں آپ نے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا ہے، بین الاقوامی جو کمپنیاں ان کے ساتھ بزنس کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کارپوریشنز ہوتی ہیں نا، دے آر آلویز دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. Individuals are very rarely people who are actually in the list of highest taxpayers. In your مطلب in your domain آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر the highest taxpayers کے جو awards مل رہے ہوتے ہیں they are being given to individuals in specific. Do you comprehend how all of this system is working? Because I am a bit confused. Globally, world over, if Apple pays tax, Apple's profits are very high, in billions of dollars. Even if today you talk about Elon Musk, who's the richest man perhaps of the world, his companies would be the largest contributors to the overall taxation mechanism. He himself might not be that much of a high taxpayer. Am I correct or incorrect? Please correct me. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ ایک اوور آل ایک سسٹم جو ہے جس کی جنریشن کہاں سے ایک میجر جنریشن ہوگی، اور دوسری آپ نے انڈیویڈل ورسز یہ جو اس وقت ایلیٹ کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، چلیے آپ کے ساتھ تھوڑا سا میں بھی اپنے لیے کچھ رعایت کا استعمال کرتا ہوں. تو یہ جو آپ نے باتیں کی یہ درست ہیں، مگر ایک چیز جو میرا خیال ہے کہ مجھے آپ نے موقع دیا ہے تو میں بات کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں شبر زیدی نے آ کے ٹریس اینڈ ٹریسیبلٹی کی باتیں شروع کی. ٹریس اینڈ ٹریسیبلٹی کے حوالے سے یہی ہمارے اب جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے اسی سیمینار میں ٹریس اینڈ ٹریسیبلٹی کے حوالے سے جو ہے اس شوگر انڈسٹری میں بھی بہت بڑے بڑے گیپس کی باتیں کی. اب ہم واپس آتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. جو ہمارا خیال ہے، میں کوئی 25 سال جو ہے اس ٹیکسیشن کے حوالے سے، اس بجٹ کمیٹیوں کے حوالے سے، یعنی I can claim that I am the one جس نے اس ایف ٹی او کے آفس کے آرکیٹیکچر کے لیے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کمپرومائز کیا اور ہم نے یہ ایف ٹی او بنوائی.
کہ قضائے جوڈیشل ایک فورم بننا چاہیے. اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے اس پہ کام کیا گیا. لاہور میں جو بہت مشہور ایک آدمی ہیں ڈاکٹر اکرام الحق کی باتیں کر لیتے ہیں, پرائم انسٹیٹیوٹ کی باتیں کر لیتے ہیں, FPCCI کی باتیں کر لیتے ہیں. اپنی میں بات کر لیتا ہوں. ہم نے گورنمنٹ کو ایک ٹریسیبلٹی کے لیے ایک بہت ہی سادہ نظام پیش کیا, مگر وہ کیوں نہیں ہوا اس کے اسباب میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے وہ سادہ نظام کو 2-3 منٹ میں کہتا ہوں. وقت میرے پاس محدود ہے, اس لیے کوشش کیجئے گا خلاصہ کر دیں اس کا. ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر اسٹیج پہ سنگل ناٹ ویلیو ایڈڈ سسٹم پاکستان میں نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس سنگل اسٹیج پہ سنگل ٹیکس لانا ہوگا. دیٹ از دی اونلی وے, کیونکہ چیزیں جہاں سے چلتی ہیں آپ کی امپورٹ ڈیسٹینیشن پہ جو چیز آ گئی وہ اسٹاک ٹریسبل ہونا چاہیے. کہاں جا رہا ہے, جس اسٹیج پہ جا رہا ہے وہاں پہ سنگل ٹیکسیشن کے نظام کو لائے, کیونکہ آپ کی ساری خرابیاں اس ویلیو ایڈڈ سسٹم کی وجہ سے ہیں. چوری چکاری, یہ جو اورنگزیب بار بار دکھا رہے ہیں کہ 7 سیکٹر چوری کر رہے ہیں بڑے بڑے, یہ سب اسی ویلیو ایڈڈ سسٹم میں لوپ ہولز ہیں, سرکموینشنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یہ بات ہم نے چلائی, مگر چونکہ اس میں ایک ڈسکریشن جو ہے اس کا اسپیس کم ہو رہا تھا, تو لوگ پاکستان میں ڈسکریشن فل سسٹم بنانا چاہتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ اینی ڈسکریشن لیس سسٹم. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تو پولیٹیکل ول ہے, پولیٹیکل آنیسٹی ہے, یہ تو اوپر کی آنیسٹی ہے. ہم تو پرائم منسٹر تک گئے تھے, ہی ایگریڈ. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا, آپ کا شکریہ ادا کروں گا. وی ویٹ فار یور میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.